بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارباب اعزاز، خاندان بنی ہاشم جو ابتدا سے لے کر حق کی علمبرداری میں یہ کے بعد دیگر قربانیاں پیش کرتے رہے، جناب رسالت مآب سے لے کر اور پھر آپ کے ماں سبق اوپر کے آپ کے بزرگوارانہ جناب حمزہ، جناب جعفر اور بھی تمام دیگر ہستیاں ہیں، ان سب نے ہمیشہ حق کے مقابلے میں جو باطل آیا اس کے خلاف علمبرداری فرمائی، اور اسی حق کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام میں 80 جنگیں لڑی گئی، اور الحمدللہ ہر جنگ میں بنی ہاشم کو فتح حاصل ہوئی، کیونکہ یہ نمائندہ حق تھے، اللہ کی طرف سے برگزیدہ تھے، اور زمانہ آگے بڑھتا رہا، تصویر اسلام کو مس کرتا رہا، لیکن اللہ والے اپنی حکمت عملی سے، اپنے پیغام سے، اپنے رشد و ہدایات سے لوگوں کو راہ راست پلاتے رہے، اور یہاں تک پہنچا دیا کہ حق دھیرے دھیرے ترقی کرتا کرتا آگے بڑھ گیا، اور امام حسن تک آ گیا۔ امام حسن وہ ہستی ہے جو غیرت بنی ہاشم کے لقب سے جانے جاتے ہیں، کریم اہل بیت آپ کا دوسرا لقب ہے، اور آپ نے پوری تاریخ اسلام کو اپنے آباء و اجداد کی یاد رکھی، اور مستقبل قریب کو بھی اپنے اعمال کے ذریعے اس منزل تک پہنچایا کہ جہاں دشمن کامیاب نہیں ہو پایا۔ دنیا امام حسن کے اوپر کم گفتگو کرتی ہے، مضامین کم ملتے ہیں، یہ ان کے ساتھ تاریخ نے ناانصافی کی ہے، اور وہ جنگ جس میں ایک شام کا روسیہ آدمی جو بجبر و تظلم حکمراں بنا تھا، اور اس نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام افراد کو اپنا بنا لیا جائے، زر خرید کیا گیا، نہ جانے کتنے کلمہ گو لاکھوں کی تعداد میں پیسوں کے اوپر بک گئے، اور کچھ وہ تھے جو ڈھلمل یقین تھے، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، مگر امام حسن نے توجہ کیجئے گا، مقدمہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ 3 گروہ تقسیم کر دیے گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو معاویہ کا خرید کردہ تھا، ابو سفیان کے نسل کا خرید کردہ تھا، ایک گروہ وہ تھا جو نہ ادھر کا تھا نہ ادھر کا تھا، ایک گروہ نے بظاہر امام حسن کی معیت کا دعویٰ کیا، اور راتوں رات جا کے امیر شام سے مل گئے، اور ان کا تو جنگ کا اعلان کر، اور ہم ادھر امام حسن کو آمادہ جنگ کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، تاریخ کربلا کا ارتباط پیش کر رہا ہوں، اور نتیجہ یہی ہوا کہ زمانہ گزرتا رہا، اور لوگوں نے اس حد تک حرکتیں کی کہ جو بظاہر چاہنے والے تھے انہوں نے کہا آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، آپ نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا؟ وہ عالم الغیب امام جو حقیقت آشنا تھا اس نے بھی فیصلے پر سر جھکایا، اور وہ جانتا تھا کیا حکمت عملی ہے۔ امیر شام کی یہ حکمت عملی تھی، آج ایسی جنگ لڑی جائے تاکہ آج کے بعد نسل رسول کا وجود باقی نہ رہے،
بظاہر امام حسن اور امام حسین کی دو ہستیاں تھیں جو منتخب پروردگار تھی. ان کو ختم کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا کہ جب امام حسن میدان میں تلوار لے کے اتریں گے تو حسن ان کی مدد کے لیے ضرور آئیں گے اور اسی میں گھیر کے مار لیا جائے گا. رسول کا دین مٹ جائے گا, قرآن کا نام مٹ جائے گا, خدا کو یاد کرنے والے بھول جائیں گے. اللہ رے حکمت امام حسن میدان جدال میں تلوار لے کے اترے اور منافقوں کے چہرے کو پہچاننے والا پڑھنے والا اس منزل کمال پایا جب میدان جہاد میں نہیں میدان جدال میں امام حسن تلوار لے کے اترے. لشکر آراستہ ہے, آمادہ ہے, کمر بستہ ہے امام حسن سے جنگ کرنے کو. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں دنیا والوں, بتاؤ حق کس کے ساتھ ہے؟ اگر اس میدان جنگ میں دو طرف کے لشکر لڑے ہو تم فیصلہ کر کے بتاؤ. اگر آج رسول زندہ ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے؟ تو دنیا کہتی امام حسن کے ساتھ. اب تو طے ہو گیا نا. مگر منصوبہ باطل کو امام حسن نے اپنے ایک خاندان کے عمل کے خلاف عمل کر کے ایسا اسلام کو محفوظ کر لیا تاکہ 10 برس تک باطل کو چین نہ ملنے پائے. اور وہی ہوا. لشکر میں سفارائی جاری ہے اور ستیزہ کاریاں جاری ہے. امام حسن جب اترے میدان میں لشکر آمادہ ہے, منافق بھی آمادہ ہے کہ ان کو ہم قریب ہو کر کے اسیر کر کے امیر شام کے حوالے کر دیں. مگر امام حسن نے اپنی تلوار پھینک دی اور واپس پلٹ آئے. اب دنیا حیرت میں ہے, فاتح خیبر کے بیٹے تلوار کیوں پھینکی؟ نہیں, دشمن کے منافقین کے منصوبوں کو امام حسن نے اس طرح فیل کیا. حسن تلوار چلائیں گے, حسین مدد کو آئیں گے, لہذا وہ کام کیا, تلوار پھینک کے امام حسن نے امام حسین کو بچا لیا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ امام حسین کو بچا لیا کیونکہ کربلا ابھی 10 برس دور ہے اور امام حسن نے اپنے اس جہاد کو امام حسین کے نام فرمایا. ساری وصیتیں, سارے احکامات پہنچائے اور اس کے بعد 50 ہجری میں امام حسن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. اب اکیلی پنجتن پاک کی آخری ہستی اولاد رسول میں صرف حسین. مگر دین آدم سے لے کے عیسیٰ تک, عیسیٰ سے لے کے محمد عربی تک, محمد عربی سے لے کے امیر المومنین تک, امیر المومنین سے لے کے امام حسن مجتبیٰ تک, ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا تھا. مگر دین کی بقا کا انتظام اللہ نے امام حسین کے سپرد فرمایا اور اسی کا نام کربلا ہے. اے عزادارو, ذرا تاریخ کے صفحات کی ورق گردانی کرو تو معلوم ہو جائے گا. امام حسن جن 72 کو لائے تھے وہ نابغہ روزگار تھے, جواہر پارے تھے جن کا انتخاب کر کے حسین اپنے گھر سے فقط 18 لے کے چلے تھے. اور یہ ٹوٹل سب اولاد ابو طالب تھے جن کو حسین مقتل کربلا میں لائے. عزیزان گرامی قدر, اب وہ منزل 2 محرم کی تھی. رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا رہا, 4 کو خیام ہٹانے کی بات آئی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے پیش نظر ہے. 7ویں کو پانی ختم ہو گیا, بچے پیاس سے بلکنے لگے. ایک ہستی تھی جس پر سب کی امیدیں ٹکی تھی. اللہ اکبر. ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک ذات تھی جس کے قریب سارے بچے جمع تھے اور وہ تھے آقا حضرت عباس کی ذات. بچے قریب آتے, چچا ہمیں پیاس ہلاک کیے ڈالتی ہے, چچا ہم پیاس سے مارے جائیں گے. بچے سارے مرثیہ پڑھتے رہے مگر عباس جو پابند حکم امام ہو, جو پابند شریعت ہو, بغیر اذن کے کسی بچے کا جواب نہیں دے سکتے تھے. اللہ اللہ, میں کیا بتاؤں, بچے پیاس کے عالم میں عاشور کے روز جناب عباس کے خیمے میں جاتے. میری ماں بہنوں, تمہاری گودیوں میں بھی بچے ہیں. ایک ماں اور ایسی کربلا میں ہے جس کی گود میں سب سے کم سن بچہ ہے. اس بچے کا پیاس کا کیا عالم ہوگا. میں جملہ سمیت کے منزل طرف آ جاؤں. جناب عباس کے خیمے میں سارے بچے جاتے, چچا یا اماں ہمیں پیاس ہلاک کیے دیتی ہے, ہم بغیر پانی کے مارے جائیں گے.
दिन गुजरता रहा आशूर का। आका के पास थे, मौला क्या मुझे इजाजत है अब मैं मैदान जिहाद के लिए जाऊं? अजीजान गिरामी कद्र, 4 फर्क इम्तियाज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। शहादत आका अब्बास में आप तवज्जो फरमाएं, अजीब मंजिल कमाल है। और जहां जहां आका अब्बास जाते थे बच्चे पीछे पीछे। जरा उस जरी के कलेजे से पूछो जिसको अली ने अपनी करबला के लिए मांगा था, आज वो बच्चों को जवाब नहीं दे पा रहा है। क्या गुजर रही है, बच्चों के बैन सुन रहे हैं, दिल खराश बैन है, प्यास का मुतालबा है। जिसने कभी बच्चों को नाउमीद न किया, अब करबला में वो इस हाल में है कि इज़्न मिले तो कोई काम किया जाए। बस अज़ीज़ाने गिरामी कद्र, और वह मंजिल आई कि जब इमाम ने कहा अब्बास तुम्हें इजाजत है मगर पानी लाने के लिए इजाजत है, तुम्हें जंग करने के लिए इजाजत नहीं है। जिसके लिए बाबा ने अब्बास को मांगा था और मदीने से इमाम से कहते थे अब्बास तेरी मंजिल करबला है, आज हुसैन ने अब्बास को करीब बुलाया, जुमले पर तवज्जो चाहता हूं, कहा अब्बास अपनी तलवार मुझे दे दो। जनाब अब्बास से तलवार वापस कर दी। सलाहे जंग जो बदन पे था, कहा अब्बास इन्हें उतार दो। एक अलम दिया, टूटा नेज़ा दिया। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाए। अरे गाजी के असलहे नहीं होते मगर इमाम को तारीख इस्लाम मुरतब करना थी। ये ना समझा हुसैन जिहाद के लिए आया था, हुसैन बकाए इस्लाम के लिए आया था। अपने उस भाई को भेज रहा हूँ जिसे मेरी माँ ने अपना बेटा कहा है, अपने उस भाई को भेज रहा हूँ जिसकी कुव्वत कमर मेरी कुव्वत कमर है, जिसका वजूद मेरा कुव्वत बाजू है, जिसका एतबार खवातीन हरम में मोतबर है, जिस पर बच्चों को यकीन है, इंतहा है जिस जात पर हुसैन को यकीन कामिल हो। और उसके बाद अलम दिया भैया, ए मेरे भैया अब्बा ये अलम लेते जाओ, ये बाबा की अमानत आज मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। हुसैन ने अब्बास को अलम दिया, सकीना का मशकीज़ा अलम में बांधा गया। अब गिरिये की तरफ मैं करीब चल रहा हूँ। अभी तो ये परदेसी लोग हैं, यहाँ क्यों जमा हुए हो? इतनी गर्मी है, इतनी शिद्दत की गर्मी है, अल्लाह अकबर। मगर आप मोमिनीन का इज्तिहाद ये बताता है, कोई 4 बरस की सैयदा है जिसकी आज दुनिया से रहलत का वक्त करीब है। अल्लाह अल्लाह, उस बच्ची पर जो गुजरी वो बयान आगे करूंगा, मगर इस मरहले पर तय करो। जनाब अब्बास को अलम दिया, अलम में मशकीज़ा बांधा और घोड़े पर बैठाला। मगर एक अजीब कैफियत थी, ये रवायत को 15 साल पहले बयान कर चुका हूँ, आज फिर हुक्म है बयान कर रहा हूँ। जब आका अब्बास को अलम मिल गया, मशकीज़ा बंध गया, घोड़े पर बैठे हैं, अब बच्चे छोटे छोटे अपने हिसार में अब्बास की सवारी को लिए हैं। और अजब जुमला मख्तर ने लिखा है, बच्चे कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बोलना आ गया था, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें अभी बोलना नहीं आया था। तो जिन बच्चों को बोलना आ गया था वो कहते चचा अब्बास जल्दी पानी लाइए, आका अब्बास जल्दी पानी लाइए, चचा पानी जल्दी लाइए। मगर मुख्तलिफ बच्चों को अभी बोलना नहीं आया था, वो अब्बास को खाली कूदे दिखाते थे। मतलब ये कि चचा हम प्यासे हैं, ए चचा हम प्यासे हैं। अरे इतने कम दिन बच्चों को उम्मीद अब्बास गाजी अल्लाह अकबर चले। हुसैन दरवाजे खैमागाह पे खड़े हो गए, पहलू में अकबर को खड़ा किया, बेटा जैसे जैसे चचा आगे बढ़ता जाए मुझे खैरियत की खबर देते रहना। अब्बास तेजी से अपने रहवार के फरमाते, जानते हो जनाब अब्बास का घोड़ा कितना समझदार था। कभी जनाब अब्बास ने लजाम और एल के जरिए अपने घोड़े को नहीं बढ़ाया, बल्कि कलाम कर रहे थे, ए मेरे रहवार मुझे जल्दी फुरात तक पहुंचा दे। वो रफ्तार में तेजी पैदा करता था, इतना समझदार घोड़ा था। आका अब्बास का इशारा करते थे, कभी लजाम को इशारा न दिया, आगे बढ़ते रहे। जुमला सुनना, मैं करीब हो चुका हूँ, आपके सामने छवि जब आएगी मैं इशारा करूंगा जब भी छवि आएगी, मगर मेरा बयान मुकम्मल होने दो, इसलिए कि जरा तूल पकड़ रहा है ये बयान, इसके बाद मुख्तसर बयान होगा। अल्लाह अकबर। दरिया के करीब पहुंचे, जब फौजों ने सुना अब्बास आ रहा है, घाट खाली हो गया।
सन्नाटा साहिल पर हो गया। फुरात नशे में थी, अब्बास ने घोड़े को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता फुरात में डाला। सूखा हुआ मशकीज़ा पानी से भरा और फिर चिल्लू में पानी लिया। अल्लाह अकबर। उठा के सारे मजमे को दिखाया, या दूर से देख रहे थे। मतलब ये था कि देखो पानी हमारे कब्जे में है। और फिर गाजी ने पानी दरिया के मुंह पे मार के बताया, हमें पानी की हाजत नहीं है, हमें ये फिक्र है खुदा का नाम रह जाए, कुरान रह जाए, इस्लाम रह जाए, नाम रसूल बाकी रह जाए, विलायत बाकी रह जाए। अल्लाह अकबर। बज़हमत तमाम। अल्लाह अकबर। जनाब अली अकबर पास में बैठे हैं। उसके बाद मश्क भरी और फिर मशकीज़ा भरने में अब्बास की उंगलियां पानी तक पहुंच गई थी। जब देखा उंगलियां पानी से मस हो गई, बीच दरिया में घोड़े पर बैठे हाथ उठा के दुआ कर रहा है, ए मेरे परवरदिगार, जब मेरी मुलाकात मेरे आका हुसैन से हो तो ये मेरे हाथ सलामत न रहे। अल्लाह रे वफादारी का तर्जमा इससे बड़ा मुमकिन नहीं है मुझसे। ए मेरे अल्लाह, मेरा आका नहीं है, मेरे आका की इजाजत के बगैर मेरे हाथ पानी तक पहुंच चुके हैं, लिहाजा जब आका से मुलाकात हो मेरे हाथ सलामत रहो। अल्लाह अल्लाह मशकीज़ा भर के जब अब्बास बुलंदी की तरफ आए तो इमाम ने पूछा, भैया अकबर चाचा का क्या हाल है? कहा, बाबा मेरा चचा मशकीज़ा भर के बुलंदी की तरफ आ गया। इमाम फरमाते, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह, शुक्रन लिल्लाह। अब्बास बढ़ते जाते हैं। जब आगे बढ़े ना तो अपने रहवार से कहा, ए रहवार, इतनी जल्दी खैमे में पानी पहुंचा दे ताकि बच्चों को बीच पर मैं खड़ा उतर जाऊं। रहवार ने रफ्तार बदली, उमर साहब का हुक्म हुआ, अरे अब्बास को घेरो। अल्लाह अल्लाह, 4000 कमानों से तीर गाजी की तरफ रिहा किए गए और मुख्तलिफ कमीन गाहों से अब्बास पे हमला हुआ। एक हमले में दाहिना हाथ कलम हो गया, दूसरे हमले में बायां हाथ कलम हो गया। गाजी ने मशकीज़े का तस्मा दांतों से पकड़ा, बुरीदा शानो से अलम को संभाल के आगे बढ़े। आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे, बस मंजिल तमाम हो गई। अकबर खड़े हुए, बाबा, ए मेरे बाबा, ए मेरे लाल, बताओ क्या हुआ? बाबा, बाबा क्या बताओ, मेरे चचा का अलम मुझे झुकता दिखाई दे रहा। अकबर तड़प गए। इमाम ने फिक्रा बदला, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वही तो पुकारे, भाई अब्बास मुझे तन्हा न छोड़ के चले जाओ। बस अरबाब तफसील नहीं है। 4 इम्तियाज है जनाब अब्बास की शहादत के जो किसी शहीद के साथ नहीं हुआ। कलेजे पे हाथ रख के मेरे जुमले सुनो। पहला इम्तियाज क्या है? 72 शहीदों में किसी का हाथ नहीं काटा गया। पहला इम्तियाज, जनाब अब्बास का हाथ कलम किया गया, मगर 72 में किसी के हाथ और शाने कलम नहीं हुए। दूसरा इम्तियाज, अब्बास के सर पे गुर्जे गरा लगा, किसी शहीद के सर पे गुर्जे गरा नहीं लगा। सर पारा पारा हो गया, घोड़े पर जबल न सके। और तीसरा इम्तियाज, किसी शहीद की आंख में तीर नहीं लगा। हाय मेरा गाजी, मेरा शहीद, सकाए हराम, हाथ कलम हो गए, तीर निकाले तो कैसे निकाले? अल्लाह अकबर। फिर हुरमुला ने वो बेअदबी की जो किसी के साथ नहीं हुआ। हुरमुला ने देखा हाथ कलम हो चुके, सर पर गुर्ज लगाया जा चुका, सर पारा पारा है। फरमाते, घोड़े मुझे जल्दी पहुंचा, जल्दी पहुंचा, इस हाल में भी पानी पहुंचाने की फिक्र है। आखिर फिजा में सनसनाता हुआ तीर चला, मशकीज़े पर लगा। अब्बास ने घोड़े से कहा, अब मुझे खैमे में न ले जा, दरिया की तरफ पलट जा। अल्लाह अल्लाह, मशकीज़े से पानी बह रहा था। नहीं अजीजों, अब्बास का लहू मशकीज़े से बह रहा था। ए परवरदिगार,
سکینہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حسین پہنچے، گردے پردے پہنچے، حسین پہنچے، گردے پردے پہنچے، کیا دیکھا؟ عباس زمین پر تڑپ رہے ہیں، آنکھوں میں تیر، ایک آنکھ میں تیر، امام نے تیر نکالا، آقا کی زیارت کی، فرمایا بھیا کوئی وصیت تو نہیں، کہا آقا ایک وصیت ہے، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، سکینہ پانی کے منتظر ہے، آئے رہوار، کوشش تو کر رہا تھا تیزی سے بڑھتا جاؤ، مگر ہائے غریب رہوار کیا کرتا؟ عباس گھوڑے سے گرے، علم لے کے حسین چلے، خیمہ گاہ بھی آئے، سکینہ منتظر تھی، اے میرے بابا میرے چچا کو کہاں چھوڑ دیا؟ کہنے لگے سکینہ تیری پیاس نے میرے بھائی کو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہاں ارباب اعزاز، بہت مختصر وقت ہے، میں نے تفصیل بیان کر دی، اب تھوڑے لمحے کے لیے سنیے۔ اب اس بی بی کی عماری آ رہی ہے جو نائبہ زینب الکبریٰ ہے، جیسے محمد کے ناصر علی تھے ویسے زینب کی ناصرہ ام کلثوم تھی۔ اسی بی بی نے نوحے کا سنگ بنیاد رکھا، مرثیے کا سنگ بنیاد رکھا۔ ارباب لو بی بی ام کلثوم کے ساتھ جناب رقیہ کی بھی ہماری آ رہی ہے، لاؤ میرے سامنے میں تذکرہ کرتا ہوں۔ ارے ام کلثوم علی کی چھوٹی بیٹی، فاطمہ زہرا کی چھوٹی بیٹی، اللہ اللہ جناب رقیہ زوجہ مسلم، دونوں بہنیں ایک ہماری میں، جانب کربلا روا دوا ہے لالم کے تازیانے۔ ہاں ارباب اعزاز، آپ کے سامنے ابھی میں نے ایک جملہ دیا تھا، عرض کر رہا ہوں آج بالکل بڑی جستجو کے بعد بڑے معتبر مقتل سے جملہ لایا ہوں۔ ارباب اعزاز 11 محرم کو یہ قافلہ چل کر جب دربار کوفہ میں پہنچا، سننا یہ علی اصغر کی ماں کی ہماری آنے والی ہے، اور اصغر کی ہماری ماں کے سامنے جو ہماری میں گہوارہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، مگر جملہ سنتے جاؤ بات مکمل ہو جائے۔ یہ بچہ جسے ماں کلیجے سے لگائی تھی، جب حسین آخری وقت پر سلام کرنے آئے تھے نا آخر رخصتی کے لیے، تو ہر بی بی نے رخصت کیا اور جناب رباب میں اپنے بچے کو لے کر خیمہ گاہ میں چلی گئی، اپنے خیمے میں گئی، اس لیے کہ امید تھی کہ آقا رخصت آخر کے لیے علی اصغر سے یہاں آئیں گے۔ ارباب اعزاز جانتے ہو 6 مہینے کا بچہ کیا ہے؟ یہ وہ بچہ ہے جس کا امام حسین نے انتظار کیا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو سفر کربلا کا آغاز ہو۔ ارے پیاس کا عالم کیا، جب سے بڑے پیاسے، جب سے یہ بچہ بھی پیاسا ہے۔ بچوں کو آب غذا الگ الگ نہیں دی جاتی، ماں کے شیر میں پانی بھی ہوتا ہے اور غذا بھی ہوتی ہے، مگر ہائے رباب کربلا میں پہنچتے ہی دودھ خشک ہو گیا۔ 7 محرم سے اصغر پیاسا، نیم جا بچہ، کبھی منہ کھولتا تھا کبھی بند کرتا تھا اور نگاہ آسمان کی طرف لگائے تھا۔ ارے رضی الزہبی کیا اعظم منزل ہے، یہ بچہ حسین کا طفل الرضی ہے، اللہ اکبر، دودھ پیتا بچہ، مگر بچے کو نہ غذا ملی نہ پانی ملا۔ ہاں ارباب اعزاز ذرا اس بی بی کا بیان سنیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جب قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوا نا، توجہ کرنا، ایک 5 منٹ کی اجازت دے دو، داخل ہوا تو ابن زیاد مسرت میں بیٹھا تھا، اہل حرم کو قیدی بنا کے ایک ساتھ کھڑا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے خادم کو حکم دیا کہ حسین کا سر لے کے آؤ۔ ابن زیاد کے خادم سر لے کے آیا اور لا کے تخت کے نیچے رکھ دیا۔ ہائے فرزند رسول کا فرق طہر اور نجاست اوپر ہے، طہارت نیچے رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں ابن زیاد کھڑا ہوا، کہتا تم میں حسین کی زوجہ رباب کون ہے؟ سنیے گا جو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، تم میں حسین کی زوجہ رباب کون ہے؟ جناب رباب آگے بڑھ کے لے میں ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟
ابن زیاد کیا چاہتا ہے؟ رباب آگے بڑھ اور تش سے جب کپڑا ہٹایا تو کہا رباب یہ پہچانتی ہو کس کا سر ہے؟ ہائے 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 حسین غریب کا سر اب اس قابل نہیں تھا کہ گھر کے لوگ پہچان سکے. آگے بڑھی جیسے ہی بڑھی کہا ابن زیاد تو بتا یہ کس کا سر؟ کہا یہ تیرے خاوند کا سر حسین ابن علی کا سر ہے. رباب آگے بڑھ کے ہمت کے حسین کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, سینے سے لگایا. اے میرے والی خیمے میں منتظر تھی آؤ گے اصغر سے روسط ہونے کے لیے, لگا لیا گلیجے سے, گریہ شروع ہوا. اتنے میں فرمایا ابن زیاد ملعون نے کہا اے خدام خادم جا کے حسین کا سر رباب سے لے لے. بس سننا تو جملہ دی تو ہے, رباب سے سر حسین واپس لے لے. جناب رباب نے گرفت مضبوط کی, کلیجے سے لگایا. جب ظالم سر نہ چھین پائے تو 6 تازیانہ بردار آگے بڑھے. جملہ سنو بس مجلس تمام ہے. 6 تازیانہ بردار آگے بڑھے, حلقے میں رباب ہیں اور سر چھیننا چاہتے ہیں. ہر طرف سے رباب پہ تازیانے برسنے لگے. اللہ اکبر. ایک ظالم نے ایسا تازیانہ سر پہ مارا کہ سر پھٹ گیا. رباب پہ اور آگے زمین پہ گری. زینب آگے بڑھی ہے بھابی ارے آپ نے سر کیوں نہیں دے دیا؟ کہا میرا والی کہہ کے گیا تھا, آج میں کیسے اسے روک سکتا ہوں. ہاں رباب ازا ایک خادمہ ہے نبی کی, افریقہ کی رہنے والی, جس کے پاس لشکر 16,000 تیر اندازوں کا تھا, 24,000 نیزہ برداروں کا تھا. اس نے اپنے تخت پر جوتیاں وار کے وہ مدینے چلے جائیں اور آنے کے بعد مسجد نبی کی سیڑھی پر رات ہو چکی, سر رکھ کے سو گئی. رسول اللہ آئے, دیکھا ایک مستور سو رہی ہے. اٹھایا بی بی آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عامرہ ہوں, میں عامرہ ہوں. جناب امیر نے نام فضہ رکھا ہے, اس کے باپ دادے کا نام رکھا ہوا عامرہ تھا. کون ہے یہ فضہ؟ غیرت اشکبوس ہے جو شہنشاہی کی تاجدار تھی. وہ آئی, رسول اللہ نے اٹھایا, کلیجے سے لگایا, کہا بیٹی عامرہ اللہ تمہیں سلامت رکھے, گھر لے کے آئے. بی بی جناب معصومہ سے ملاقات کی, کہا بی بی یہ تمہاری بہن آئی ہے. اربا بیضا تم نے غور نہیں کیا, دنیا کنیزی سے یاد کرتی ہے, مگر رسول نے بیٹی کہا, علی نے بہن کہا, حسنین نے ماں کہا, زینب ام کلثوم نے ماں کہا, اور بی بی نے بہن کہہ کے فرمایا اے عامرہ بہن. اب دیکھا تو گھر میں فاقے ہے. فرماتی ہے یا امیر المومنین مجھے ہنر آتا ہے, میں چاندی اور سونا بنانا جانتی ہوں. یہ کہہ کے کہا کہ بچوں وفاقے ہو رہے ہیں, میں بناتی ہوں, آپ لے جا کے بازار میں فروخت کر دیئے. اتنے میں کہا عامرہ میرے قریب. امام علی نے اپنے گھر کا مسلح ہٹایا تو سونے اور چاندی کی نہریں جاری تھی. تو فضہ کہتی ہے آقا جان بوجھ کر فاقے کر رہے ہو؟ کہا نہیں, ہمارا کام بقائے دین ہے, بقائے نام و محمد نام خدا ہے, ہمیں ان کی مال دنیا کی ضرورت نہیں ہے. اسی روز سے مولا کائنات نے عامرہ سے بدل کے نام فضہ رکھ دیا. اب ضعیفہ کی ہماری آنے والی ہے عزیزو, جو لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ شریک تھی. یہ کربلا آئی, کربلا میں آنے کے بعد ہر ایک شہید کو الوداع کہتی. لاؤ جناب فضہ کی ہماری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ غیرت اشکبوس ہے جس کا بابا شہنشاہ خود بھی شہنشاہ تھی, مگر تک پجوتیاں رکھ کے واپس آ گئی. اسے فاطمہ کی کنیزی منظور تھی, مگر ایک دن فضہ خود کام کرتی تھی. ایک دن بی بی وہ کیسے آ کے کہتی, بی بی
जनाब मासूमा की बीबी, आप अब काम नहीं करेंगी, मैं घर का सारा काम करूंगी। आज दुनिया दर्स ले, कितना बड़ा दर्स बीबी फातिमा ने दिया है। आप आराम फरमाए, आपने बहुत काम की, मैं सारा काम कर लूंगी, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। जनाब अमीर की सवारी भी सजा सकती हूँ, सब कुछ कहा, मगर एक दिन बीबी फातिमा ने फरमाया, नहीं बहन फिजा, एक दिन काम तुम करोगी, एक दिन काम मैं करूंगा। जिस दिन फिजा काम करती उस दिन फातिमा आराम करती, और जिस दिन बीबी काम करती उस दिन फिजा को आराम मिलाती थी। यह है बहन का दर्जा, कनीज नहीं समझा गया। यही वजह है कि सारे अहले बैत ने माँ कह के पुकारा। अल्लाह अल्लाह, जब शब आशूर हुसैन मिलने के लिए आए ना, तो एक मर्तबा देखा अम्मा फिजा नजर नहीं आती। करीब गए, देखा किनारे वाले खैमे में बैठी रो रही है। कहा क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? कहा मेरा लाल कोई यहाँ नहीं है, हर माँ अपना हदिया फिदिया तुम पर निछावर कर रही है, मेरे बच्चे मुझसे बहुत दूर है। हुसैन दो जानू होके बैठ गए, अम्मा फिजा हुसैन को अपनी तरफ से कुर्बान कर, मेरी माँ दुनिया में नहीं रह गई, एक हुसैन का फिदिया। और बाबे अज़ा जल्दी जल्दी अहमद तमाम हो रही है। अब उस बीबी की अमारी आ रही है जो अली की गैरतमंद तरीन गैरत की तायदार ज़ैनब कुबरा है। उस अमारी के साथ 4 बरस की जहरा की अमारी भी आ रही है। सकीना के साथ न जाने कितने कितने सुन हुए, मैं कहाँ तक से बयान करूं। और बाबेदा, जहाँ काफिला रुकता वहाँ ताजियाने मारे जाते, जब काफिला चलता वहाँ ताजियाने मारे जाते। एक मंजिल आई जो उमर साथ ने जब जुमला कहा, इन बीवियों से कहो फिजा को पीछे करे, हम आगे बढ़ते हैं। और जब दरबार शाम में यह काफिला पहुंच गया यकुम सफर को, उसके बाद जमाना नहीं गुजरा था कि अजीब हाल एक मर्तबा मालूम कहता है, कौन? यजीद नहस कहता है, इन कैदियों में अली की बड़ी बेटी कौन है? कहा मैं उससे हम कलाम होना चाहता हूँ। 2 जुमले पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। उससे मैं हम कलाम होना चाहता हूँ। बूढ़ी फिजा जो ममता की दहलीज पर खड़ी थी आगे बढ़ी, ना यजीद ना, मैं तुझे ज़ैनब से बात न करने दूंगी, क्योंकि ये वारिसे ततहीर है। उससे गजबनाक होकर कहा, जल्लाद ताजियाना मार के इस ज़ईफा को हटा। जैसे ही जुमला सुना, एक मर्तबा यजीद के पीछे खड़े सिपाहियों से फिजा ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी कौम की एक बीवी को ताजियाना मारा जा रहा है और तुम खामोश तमाशाई हो। फिजा का एक जुमला था, 1200 सिपाही खड़े हो गए, यजीद अपने जल्लाद को वापस बुला ले, नहीं तो दरबार में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे सुनना था, यजीद ने खद्दाम को जल्लाद को हटा दिया। अब ज़ैनब का दिल तड़प गया, मदीने का रुख किया। नाना, एक कनीज की आवाज पे लब्बैक कहने वाले इतने हैं। बस अरबाब सुने, सामने फिजा हट गई। यजीद हम कलाम हूं ज़ैनब से। यजीद मालूम क्या कहते, जुमला सुनो, मजलिस तमाम हो रही है। यजीद कहता, ज़ैनब तुम्हें सबसे बड़ा दुख कौन सा पहुंचा है? मेरी माँ बहनों, तुमसे भी सवाल, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, तुमसे भी सवाल। यजीद ज़ैनब कहता, बताओ तुम्हें सबसे बड़ा दुख कौन सा पहुंचा? का सबसे बड़ा दुख यही है, मैं तुझ जैसे नजीस से हम कलाम होने जा रही, तुझ जैसे नजीस जात से हम कलाम होने जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। बैठने में उन सिपाहियों ने फिजा के करीब है, कहा, बीबी ये बताओ ये माजरा क्या है? आप हबश की रहने वाली थी, ये लोग कौन है? एक एक का नाम पूछा जा रहा। एक सिपाही ने उंगली उठाई और कहा, ये बीबी जो किनारे पीछे खड़ी है ना, इसका नाम क्या है? फिजा तड़प गई, ओ बेगैरत, नामहरमों के मजमे में मेरी शहजादी का नाम ना पूछ। हाय ज़ैनब, तेरी कद्र कीमत इतनी थी, तेरा नाम फिजा ने नामहरमों में लेने से रोक दिया, मगर दयार बदयार, करबला से कूफा, कूफा से शाम,
شام سے بازار، بازار سے دربار، ہر ظلم سہتی رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ بی بی جناب زینب الکبریٰ ہے جو قافلہ سالار ہے، اور ایک قافلہ سالار ہے، بی بی کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہی تھی۔ اب وہ قافلہ ساربانی کرے کہ یہ بیمار امام کو بچائے۔ ارباب ایسا جملہ سننا، اور اس کے بعد 2 منٹ میں ہمیں تمام کر رہا ہوں۔ اتنے میں کیا ہوا، جب قافلہ منزل حمص سے آگے بڑھا اور اسقلان کے درمیان پہنچا تو قافلہ روکا گیا، کیونکہ یزید کے لشکری پیاسے تھے۔ اللہ اکبر۔ خیمے لز ہوئے، مگر آل اطہار دھوپ میں کھڑی رہی۔ آل اطہار کو بیٹھنے کا بھی حکم نہیں تھا۔ ادھر مؤذن نے آزادی، امام سجاد تیمم فرمایا۔ اب چھاؤں ڈھونڈ رہے کہ نماز کہاں پڑھوں۔ آگے بڑھے تو ایک خیمے کے پیچھے سورج مغرب میں تھا، خیمہ مشرق میں تھا، اس سے سایہ تھا۔ امام وہاں پہنچے اور تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ یاد رکھو یہی اصل دین ہے، توحید کو فراموش نہ کرنا۔ امام سجاد نے ایک وقت کی نماز قضا نہیں کی، ایک رکن نہیں چھوڑا۔ ارباب اعضا جیسے ہی نیت کر کے سورۃ الحمد کی تلاوت شروع کی، ایک ناہنجار کو پتا چلا، اس نے شبر سے کہا، اے شبر، سائے میں کھڑا ہو کے سجاد نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ بے غیرت 5 سپاہیوں کے ساتھ آیا، ایسا توق کھینچا، گلے کا زخم بڑھتا چلا گیا۔ اے بوبی اماں، ارے ظالم نماز کی بھی مہلت نہیں دے رہے ہیں۔ یہی وہ بیمار ہے شام غریبہ میں جس کا بستر گھسیٹا گیا، بستر لوٹا گیا، سارے خیمے جل گئے، ایک خیمہ بچا ہے جس میں بیمار آقا سجاد ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر زینب نے جیسی خیمے سے نکالا، امام نے پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ ارے سجاد اسی لیے لقب ہے کہ ساری رات شام غریبہ میں امام نے ایک سجدہ کیا، صبح ہو گئی، مگر خدا کو فراموش نہیں کیا۔ ارباب اعضا، بس آپ کے سامنے وہ شبی آنے والی ہے جس کا میں مسائب بیان کر رہا ہوں، بیمار کربلا۔ اور آگے بڑھے، جب شام کے قریب پہنچے تو ایک چاہنے والا مل گیا، سہل ابن سعد۔ اس نے سلام کیا، کہلے اے مرد مومن، اے مرد خدا، تم کون ہو؟ امام نے بتایا، تم مجھے بھول گئے، پردے سے تم مجھے بھول گئے۔ ارے میں حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ علی کا صحابی تھا، کا مولا کوئی حاجت ہے، کہا ایک کپڑا لے کے آؤ، بہت ضرورت ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گیا، ایک کپڑا لگایا، اس کی 4 تہیں کی۔ امام نے سہیل ابن سعد سے کہا، میرے گلے کا توق اٹھا اور کپڑا اسی زخم میں رکھ دے۔ جیسے ہی سہیل نے توق اٹھایا، ہڈیاں نظر آئی، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اے مولا، جزاک اللہ، شرم کر کے نہ رو، آخری شبی آنے والی ہے۔ بس ارباب اعضا، آخری شبی، کون فرزند رسول، کون غیرت امیر المومنین، کون وجاہت سید نساء العالمین، کون زینب کا بھائی، کون ام کلثوم، کون جس کی کمر عباس کے مرنے نے توڑ دی، جس کی آنکھوں کا نور اکبر کے کلیجے نے چھین لیا۔ اب وہ آیا خیمہ گاہ پر، آنے کے بعد سب کو سلام کیا، یا زینب و ام کلثوم و یا رقیۃ و سکینہ علیکن منی السلام۔ اے بہن زینب، تم پر بھائی کا آخری سلام، کلثوم بھائی کا آخری سلام۔ ایک ایک بی بی کو سلام کر کے آگے بڑھے۔ جیسے خیمہ سے نکلنا چاہتے ہیں، خیمے کا پردہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، مورخ بھی پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، یہ کون ہے؟ عزاداروں کوئی اور نہیں تھا۔ جب حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، کوئی دامن پکڑ کے روک لیتا تھا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ شہزادی سکینہ ہے۔ بابا نہ جائیے بابا، اے میرے بابا، صبح سے جو گیا وہ واپس نہیں آیا، بابا نہ جاؤ۔ سکینہ نے فریاد کی، مگر حسین بچی کو سمجھا کے کہتے، اینا اینا جوادی، ہے کوئی میری سواری کو لانے والا؟ مردوں میں کوئی نہیں، بیمار غش میں۔ زینب نے آواز دی، بھیا آج بہن زینب تجھے سوار کرے گی۔
سواری آئی، حسین گھوڑے پر بیٹھے، چند گام چلے تھے کہ ایک مرتبہ چلتے تھے گھوڑا رکا، آواز دی اے میرے گھوڑے کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ جہاں میرے سارے ساتھی چلے گئے۔ اللہ اکبر، مگر گھوڑے نے بے زبانی سے ظاہر کیا مولا میرے پچھلے پاؤں کی طرف دیکھو۔ اب جو دیکھا 4 برس کی سکینہ لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا۔ صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین گھوڑے سے اترے، زمین پلٹے، سکینہ کو لڑایا، کہا بیٹی آخر ضد کیوں کر رہی ہو؟ کہا بیٹی کیا نانا کی امت کو نہ بخشواؤ گی؟ جملہ کہنا تھا، جملہ کہنا تھا، بابا آپ جائیں، بابا آپ جائیں۔ کہا بابا ایک التجا ہے، ہماری ماں بہنوں کو ہمارے سمیت نانا کے روضے پر پہنچا دو۔ یہ جنگل ہے، یہ پردیس ہے، ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے۔ حسین نے کہا بیٹی امت کو بخشوانا ہے۔ حسین چلے گئے، گھوڑے سے گرے، رہوار آگے بڑھا، ظالموں کو دور ہٹاتا رہا۔ ایک مرتبہ حسین کے بدن سے تیر نکالنا شروع کیا، جیسے ہی تیر نکلا لجام آقا کے ہاتھوں پر رکھ رہا ہے، مولا اٹھ جاؤ میں تمہیں پہنچا دوں۔ اللہ اللہ، یہ آپ کے سامنے حسین مظلوم کی سواری، عابد بیمار کا تابوت آگے آگے آ رہا ہے، مستقبل کا امام، پیچھے کربلا کا امام حسین سیال۔